السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، حدیث و قدیم علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ بہت سے دوست احباب نے پوچھا ہے کہ نماز کا سنت طریقہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، سنت طریقہ کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ کے تعالیٰ نے قرآن کے اندر 700 مقام پر اس چیز کو ظاہر کیا ہے، اجاگر کیا اس بات کو کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی تشریح آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر اس کو بتا دیا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام کو نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ آقا کو السلام کو وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حضرت اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور جب آقا علیہ السلام کے پاس یہ وحی کا طریقہ، یہ وحی آ گئی، نماز کا طریقہ آ گیا، نماز کا شیڈول آ گیا، پھر آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے صحابہ کرام تک اس بات کو پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، محدثین کو، ائمہ کرام کو، پھر چلتے چلتے ہمارے تک آیا۔ اصل طریقہ وہی ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے نماز پڑھی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ کرام نے، ہمیں بھی اسی طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے تو آقا علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کانوں کے برابر لے جاتے، اسی کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر لے جاتے۔ تو پھر آپ حتیٰ منکبیہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حتیٰ یرفعوا، حتیٰ منکبیہ، تو پھر کہتے اللہ اکبر، پھر اس طرح ہاتھ کو باندھ دیتے، کہتے علی یدہ الیمنی علی یدہ الیسریٰ، دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور اس کو علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے۔ یہ آقا علیہ السلام نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح شروع کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس میں جو ان سے بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد جو بھی سورۃ میسر اس سے پڑھتے، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام رکوع ہو جاتے، رکوع میں جاتے تو پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو پھر بلند کرتے حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے اللہ اکبر، آپ رکوع کی حالت میں چلے جاتے، اپنے جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھوں کے جو انگلی ہے اپنے اس گھٹنوں کے اوپر رکھتے، اس کے اگر اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے، یعنی انگلیوں کے اندر یہ خلا موجود ہوتا۔ پھر آقا علیہ السلام اس طرح رکوع کرتے، رکوع اس طرح کرتے کہ پشت بالکل اس طرح ہو جاتی کہ پانی کا پیالہ اس کے اوپر رکھا جائے تو وہ گرے نہ، اس قدر کمر سیدھی ہوتی۔ آقا علیہ السلام کا رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ پھر رکوع سے سر کو اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ یہاں تک منکبیہ، کندھوں کے برابر آ جاتے۔ پھر آقا علیہ السلام جو اس کے اندر مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھتے۔ پھر آقا علیہ السلام سجدے کے اندر چلے جاتے۔ سجدے کے اندر جانے کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، امرتو، ہمیں حکم دیا، سب آزماً ہم 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کریں۔ 7 ہڈیاں کون سی؟ یہ 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں کی، یہ 2 گھٹنوں والی، 2 یہ پاؤں والی، یہ اس کے علاوہ درمیان میں ماتھے اور ناک کے درمیان اس چیز کو زمین کے اوپر لگاتے، اس 7 ہڈیوں کے اوپر آپ سجدہ کرتے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اپنے پیٹ کو اپنے یہ ٹانگوں سے دور رکھتے، اور اس کے اندر اتنا خلا ہوتا ہے، بعضوں کے اندر ایک چھوٹا بکری کا میمنا بچہ نیچے سے گزر جاتا۔ اور اپنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ناک کو خاک آلودہ کرو، یعنی کہ اس کو، یہ جو درمیان والی چیز ہے اس کو زمین کے ساتھ ٹچ کرو، اور اپنی جو انگلیاں ہیں، پیروں کی انگلیاں، اس کو بھی کعبے کے رخ کرو، اور اپنی جو ایڑی ہیں ان کو آپس میں میل لو۔ یہ سنت طریقہ ہے آقا علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا۔ سجدے سے آپ اپنے سر کو اٹھاتے، پھر آپ اپنے بیٹھ جاتے، اس کے اندر جو بھی مسنون دعائیں پڑھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ اسی طرح آپ اپنی 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد 2 رکعتیں مکمل کرتے، 2 رکعت بعد جب پھر آپ کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ منکبیہ، یہاں تک کہ کندھوں کے برابر لے جاتے، پھر آپ قیام کرتے۔ یہ مسلسل آپ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اور اس کے اندر جو آقا علیہ السلام کی مسنون دعائیں آقا علیہ السلام نے پڑھی ہیں، جو مسنون تسبیحات پڑھی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے اندر
اندر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آقا علیہ السلام نے رکوع کے اندر کون سی دعا پڑھی، سجود کے اندر کون سی دعا پڑھی، اور قیام میں اندر آقا علیہ السلام نے کیا پڑھی، آقا علیہ السلام کی تہجد کی نماز کے اندر جو آقا علیہ السلام دعائیں پڑھتے تھے وہ کون سی تھی، جو آقا علیہ السلام شراق کے اندر دعائیں پڑھتے وہ کون سی تھی، جو آقا علیہ السلام فرضی نمازوں میں عمل کرتے تھے وہ کون سا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء اگر پڑھتے تو وہ اس کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر ہر نماز کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، جس طرح آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا انشاءاللہ اس طرح ہی بتاؤں گا جس طرح ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔